حي على الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم والترمذي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربي زدنی علما. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لائق و سزاوار ہے
جو تنے تنہا اس ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مربی ہے و پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص کر آخر نبی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، ہم نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 34 کی تلاوت کی، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت پیش کی جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اور دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس آیت اور حدیث کو لے کر آج کے اس خطبہ جمعہ کا عنوان ہے تکبر کا انجام، یعنی جو انسان غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اکڑا کے چلتا ہے، اکڑ کے چلتا ہے، اس کا قرآن و حدیث میں کیا انجام ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے ہم اور آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کبر اور غرور اور گھمنڈ کسے کہتے ہیں، تاکہ معنی سمجھ میں آ جائے کہ غرور اور گھمنڈ کسے کہتے ہیں۔ جو روایت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہترین انداز میں غرور کی، گھمنڈ کی تعریف بہت اچھے انداز میں اللہ کے نبی نے پیش کی۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس انسان کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا، غرور ہوگا۔ اب آپ یہ سوچیں ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ہمیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب کھڑکی لگی رہتی ہے، سورج کی روشنی ہمارے گھر کے اندر آتی ہے تو سورج کی روشنی میں بہت سارے باریک باریک ذرات آپ کو نظر آتے ہیں، گردش کرتے ہوئے، گھومتے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی کو کہا جاتا ہے ذرہ۔ اب آپ اس کو کتنا معمولی سا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ذرہ برابر اس کے برابر بھی انسان کے دل کے اندر غرور ہوگا، گھمنڈ ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ میں سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ایک انسان یہ چاہتا ہے اس کے کپڑے خوبصورت ہوں، اس کا جو لباس ہے، کپڑا ہے، خوبصورت ہو، اور اس کے جو جوتے ہیں، اس کے چپل ہیں، یہ بھی انسان چاہتا ہے خوبصورت ہو، یعنی اچھے طریقے سے پہنے، اچھے طریقے سے رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ رب العالمین خوبصورت ہے، اللہ رب العالمین جمیل ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، خوبصورتی کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، اللہ کے رسول نے فرمایا غرور یہ ہے، گھمنڈ یہ ہے، آپ کے سامنے سچائی کی دلیل آپ کے سامنے پیش کر دی گئی اور آپ اس سچی بات کو نہیں مانتے ہیں، آپ انکار کر دیتے ہیں، آپ کے سامنے بتلا دیا گیا ہے یہ سچی بات ہے، قرآن و حدیث کی یہ بات ہے، وہ انسان کہتا مجھے نہیں ماننا ہے، مجھے نہیں ماننا ہے، یہ انسان کا اپنا کیا ہوتا ہے؟ غرور ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الکبر بطر الحق، حق کا انکار کر دینا، حق کو ٹکرا دینا، حق کی بات کو نہ ماننا، یہ انسان کا اپنا غرور ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں کو برا سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو کمتر سمجھنا، لوگوں کو گھٹیا سمجھنا، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا، اپنے آپ کو اونچے مرتبہ کا فائز سمجھنا، اپنے سامنے والے انسان کو اسے ذلیل و خوار کی نظر سے انسان کو دیکھنا، یہ انسان اسے کیا کہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہی انسان کا غرور ہے، یہی انسان کا گھمنڈ ہے کہ انسان اپنے سامنے والے انسان کو حقیر سمجھے، اسے چھوٹا سمجھے، چاہے اس کے پوسٹ کی وجہ سے، چاہے اس کے کپڑے لباس کی وجہ سے، چاہے اس کے عہدے اور منصب کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اگر انسان اپنے سامنے والے انسان کو حقیر سمجھتا ہے تو انسان اپنے آپ کا جو دل ہے اس میں تلاش کرے، میرے دل کے اندر غرور ہے، میرے دل کے اندر گھمنڈ ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے غرور اور گھمنڈ کی بہترین تعریف فرمائی۔ کیا تعریف فرمائی؟ حق بات کو انکار کر دینا،
اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ انسان کا غرور ہے، یہ گھمنڈ ہے۔ اگر ہم اور آپ قرآن کا صحیح طریقے سے مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، پڑھیں، تو سب سے پہلے اللہ کے حق میں جو گناہ ہوا تھا وہ شرک نہیں ہوا تھا، وہ نماز اور روزے کا چھوڑ دینا نہیں ہوا تھا۔ سب سے پہلے اللہ کے حق میں جو گناہ ہوا تھا، کون سا گناہ ہوا تھا؟ یہی غرور ہوا تھا، یہی گھمنڈ ہوا تھا۔ کس نے غرور کیا تھا؟ کس نے گھمنڈ کیا تھا؟ کس نے ابلیس کو اس کے غرور کی وجہ سے، اس کے گھمنڈ کی وجہ سے، اس کے اکڑ کی وجہ سے، اس کے اپنی انانیت کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور بنا دیا، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا، اسے کافروں میں اللہ رب العالمین نے شمار کر دیا۔ کس کی وجہ سے؟ اس کے غرور کی وجہ سے، اس کے گھمنڈ کی وجہ سے۔ سب سے پہلے اللہ کے حق میں اگر کوئی گناہ ہوا ہے، وہ کبر ہوا ہے، وہ غرور ہوا، وہ گھمنڈ ہوا ہے۔ اب یہ مت سمجھے غرور یہ گھمنڈ چھوٹا گناہ ہے، یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابلیس کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں سے، تمام ملائکہ سے اللہ رب العالمین نے خطاب کر کے فرمایا، اے فرشتوں کی جماعت، تم آدم کا سجدہ کر لو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين، اور یہ کہ جو ابلیس ہے اس نے انکار کیا سجدہ کرنے کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس نے تکبر کیا، غرور کیا، گھمنڈ کرنے کی وجہ سے کہ میں سجدہ ایسے شخص کو لوں جو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، مٹی سے بنایا گیا ہے، ایسے انسان کے میں تو سجدہ نہیں کر سکتا۔ مٹی کے تو یہ صفات ہوتی ہے، مٹی پیروں کے نیچے چلتی ہے، مٹی انسان کے پیروں کے نیچے سے انسان کچل کے چلتا ہے۔ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میں تو نار سے پیدا کیا گیا ہوں، میری صفات ہوتی ہے، آگ اوپر کو جاتی ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کیوں تو نے اس کا سجدہ کیوں نہیں کیا آدم علیہ السلام کا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ انسانوں کے اندر بھی یہ پائے جاتی صفات، میں فلاں انسان سے بہتر ہوں کسی بھی اعتبار سے۔ اگر کوئی انسان اللہ کی نظر میں بہتر ہے تو اسے اپنے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے انسان بہتر مانا جاتا ہے۔ یہ خوبصورتی کی وجہ سے انسان بہتر اللہ کی نظر میں نہیں بن سکتا، مال و دولت کی وجہ سے انسان اللہ کی نظر میں اچھا بن سکتا نہیں بن سکتا ہے۔ تو ابلیس سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، غرور کیا، گھمنڈ کیا۔ اس نے کہا میں تو ان سے بہتر ہوں، میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے، میں ان کا سجدہ نہیں کرنے والا ہوں۔ اور یہ ہوا کہ ابلیس جو کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اللہ کے دربار سے دور ہو گیا، دھتکارا ہو گیا، اور یہ کہ کافروں میں سے ہو گیا۔ آپ یہ سوچیں اگر جس انسان کے اندر تکبر کی صفات ہے تو کس کی صفات ہے؟ آپ خود غور کریں، آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے۔ اگر انسان کے اندر غرور کی صفات پائی جاتی ہے تو کس کے نقش قدم پہ چل رہا ہے؟ ابلیس کے نقش قدم پہ چل رہا ہے۔ اور ابلیس کا کیا کارنامہ ہوا جو اس نے انجام دیا؟ وہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہ ابلیس دور کر دیا گیا۔ ہمارا آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متکبرین کا کیا حشر بیان فرمایا ہے۔ جو انسان دنیا میں متکبر بنتے ہیں، غرور و گھمنڈ کی چال اور اس کی روش اختیار کر کے چلتے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کو کس حال میں اٹھائے گا، کس کیفیت میں، کس صورت میں، اور انہیں کیا کھانے پینے کی چیزیں دی جائیں گی۔ اگر جس کے اندر غرور و گھمنڈ ہے، آج اپنے دل سے یہ باتیں نکال دو۔ آج یہ حدیث سننے کے بعد میں اپنے دل سے یہ بات نکال دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذرہ کامثال صورت الرجال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا متکبرین، تکبر کرنے والے قیامت کے دن حشر کے میدان میں اٹھائے جائیں گے، کھڑا کیے جائیں گے، حشر کے میدان میں جمع کیے جائیں گے۔ ہم بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، لیکن جو متکبر ہوں گی، اللہ رب العالمین کے نبی فرما رہے ہیں یہ چیونٹی جو ہوتی، چیونٹی
انہی کے قدر میں ان کی قد و قامت ہوگی، شکل و صورت جو ہوگی یہ انسانوں کی ہوگی، لیکن یہ بڑے نہیں ہوں گے، ان کی لمبائی زیادہ نہیں ہوگی۔ کیسی ہوگی؟ جیسے چیونٹی چھوٹی سی مخلوق اللہ رب العالمین کی ہے، اسی شکل میں متکبروں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اٹھائے گا، جمع کرے گا، اور اس کے بعد میں ان کی یہ حالت ہوگی، انہیں جہنم کی طرف ہانک کے لے جایا جائے گا، جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ جہنم میں ایک جگہ ہے، اس کے اندر داخل کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد میں جہنم کی جو آگ ہوگی ان کے اوپر بھڑکائی جائے گی، تیز کی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا متکبروں سے، یہ تمہاری حیثیت ہے، یہ تمہارے وقار ہے، جو دنیا میں تکبر کرتے تھے، غرور و گھمنڈ کرتے تھے، آج یہ تمہارا حشر کیا گیا ہے۔ دنیا میں تم اپنے آپ کو بڑا بنا کر سمجھتے تھے، بڑے سینے پھاڑ کے، سینے کشادہ کر کے چلتے تھے، اکڑ کے چلتے تھے، آج یہ تمہاری حیثیت ہے، یہ تمہاری وقار ہے، یہ تمہاری عزت ہے کہ چونٹیوں کے شکل میں تمہیں اٹھایا گیا ہے، جہنم کے اندر ڈال دیا گیا ہے، اور انہیں جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا گندا پانی پلایا جائے گا۔ وَطِينَةُ الْخَبَالِ، یعنی جو جہنمیوں کے جسموں سے پیپ نکلے گا، مواد نکلے گا جہنمیوں کے جسموں سے۔ اگر انسان دنیا میں جل جاتا ہے، اس کے جلنے کی وجہ سے سوجن آ جاتا، اس کے اندر پیپ بن جاتا ہے، پانی بھر جاتا، وہی جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا متکبروں کو پلایا جائے گا۔ اے متکبر، یہ تیرا حشر ہے، یہ تجھے یہ اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا بنتا تھا، یہ تیری عزت ہے، یہ تیرا وقار ہے، اپنے آپ کو بڑا بنتا تھا، تیری کچھ بھی وقار نہیں ہے، یہ تیری حیثیت ہے، دنیا میں اپنے آپ کو بڑا بنایا، آج یہ تیری عزت ہے۔ یہاں تک کہ علماء کرام نے انسانوں کی حیثیت کو سمجھانے کے لیے، انسانوں کے مقام و مرتبہ کو بتلانے کے لیے یہاں تک بیان کیا ہے، اے انسانوں، تم کس بات پہ غرور کرتے، کس بات پہ گھمنڈ کرتے ہو؟ تمہاری تو جو پیدائش ہوئی ہے دو قطروں سے، ناپاک قطروں سے ہوئی ہے، دو جگہ تم ناپاک کی جگہوں سے نکالے گئے ہو۔ ایک جگہ یعنی اپنے باپ کے شرمگاہ سے، وہاں سے تم نکالے گئے ہو، ایک دوسری مرتبہ وہاں اپنی ماں کے پیٹ سے، وہاں سے تم شرمگاہ کی جگہ سے جو پیکی گندگی کی جگہ، وہاں سے تم نکالے گئے ہو۔ اے انسانوں، اپنی خلقت پہ، اپنی پیدائش پہ اپنے پیدائش پہ غور کرو، فکر کرو، تمہاری یہ نشو و نما کس طریقے سے ہوئی ہے؟ کیا اچھے پانی سے ہوا ہے؟ کیا اچھے خوراک سے ہوا ہے؟ کیا اچھی غذا سے ہوئی ہے؟ ہماری بھی پرورش، آپ کی بھی پرورش، آپ کی جو بھی دیکھ بھال کرنے والا اللہ رب العالمین اچھے چیزوں سے نہیں کیا۔ عورتوں کی جو ماہواری ہوتی ہے، حیض کے ایام کے جو خون ہوتے ہیں، انہی سے ہماری آپ کی ماں کے جب پیٹ میں تھے نا، وہی پانی پی کے ہم ماں کی پیٹ میں پرورش پاتے تھے۔ وہ خون جو گندگی ہوتا ہے جی، اس کو خون آنے کے بعد عورتیں اپنی نماز اور روزوں سے رک جاتی ہیں، وہی خون، وہی جو خون ہوتا ہے وہی ہماری غذا بنے۔ آپ سوچیں اپنی اصلیت کو کہ ہماری اصلیت کیا ہے، کس چیز سے ہم پیدا کیے گئے، کس چیز سے بنائے گئے ہیں۔ جب اس نے حقیر چیز سے ہماری آپ کی پیدائش ہوئی ہے، ہم اور آپ بنائے گئے ہیں، تو ہم غرور کرنے کا کس بات کا، گھمنڈ کرنے کا کس بات کا؟ یاد رکھو، جو قوم دنیا کے اندر اپنی طاقت پہ، اپنی قوت پہ غرور کیے، گھمنڈ کیے، اللہ رب العالمین نے انہیں آنے والی دنیا کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے عبرت بنا دیا ہے۔ آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، قوم عاد کا اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام سے لے کر نبی تک جتنے نبی آئے، سب نبیوں کی ان کی امت جانتے تھے یہ نبی برحق ہیں، جو بات لے کر آئے، سچی بات لے کر آئے ہیں، جو اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، سچا پیغام سنا رہے ہیں، لیکن جو بات انہیں رکاوٹ بنتی تھی دین کو قبول کرنے میں، وہ رکاوٹ بنتی تھی کیا؟ تکبر کر جاتے تھے، غرور کر جاتے تھے۔ کون نہیں جانتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ مکہ کے اندر ابو لہب جانتا، یہ نبی ہیں، یہ امانت دار ہیں، یہ سچے ہیں، آخری نبی ہیں۔ کون نہیں جانتا؟ ابو جہل بھی جانتا تھا، تمام مشرکین مکہ بھی جانتے تھے یہ نبی برحق ہیں،
لیکن اپنے غرور کی وجہ سے, اپنے گھمنڈ کی وجہ سے انہوں نے دین حق کو قبول نہیں کیا. اگر کوئی انسان حق بات کو قبول نہیں کرتا تو انسان کے اندر اس کی اپنی انا ہے, اپنی انسان کے اس کے غرور اور گھمنڈ ہے. یہ غرور نے, اسی گھمنڈ نے فرعون کو ڈبو دیا تھا. فرعون نے اپنے دور کے اندر اپنے آپ کو رب کا دعویٰ کہتا تھا. مصر کے اندر لوگوں سے کیا کرتا تھا, لوگوں کے اندر اعلان کرتا تھا, اے مصر کے لوگوں, کیا یہ مصر کے اندر جو نہریں جاری ہیں کیا میرے اس پہ بادشاہت نہیں ہے, کیا میری اس پہ حکومت نہیں ہے؟ یہ سارے کے سارے لے لہاتے ہوئے کھیت اور اس کے بعد میں ہرے بھرے باغات کس کے ہیں, کیا میرے نہیں ہے؟ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا رب ہوں. اللہ رب العالمین نے جس کے اندر اپنی انا آیا, میں ہوں. اللہ رب العالمین نے فرعون کو بھی دریا کے اندر ڈبو دیا. لوگوں اگر اپنے اندر اس انا کے اندر ڈوبے ہوئے ہو, اپنی انا کو نکال کر پھینک دو. اگر نہیں نکال کر پھینکے تو آپ سمجھ جائیے آپ کے اندر فرعون کی صفات پائی جاتی ہے. اسی طریقے سے متکبرین کی صفات پائی جاتی ہے. اسی طریقے سے ابلیس کے صفات پائی جاتی ہے. یہ سارے بیکار لوگوں کی صفات ہوتی ہے تکبر کرنا. آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے, جنہوں نے اپنی طاقت پہ گھمنڈ کیا, اپنے طاقت پہ غرور کیا. آج انسان کیا کہتا, میں تو طاقت ہوں, میں تو ہٹا کٹا ہوں, مجھ سے کون مقابلہ کر سکتا ہے, میرے مقابلے میں کوئی نہیں ہے. انسان اپنی طاقت پہ غرور کرتا. انسانوں اپنی طاقت پہ یا کسی بھی چیز پہ غرور مت کرو, نہ اپنے مال پہ, نہ دولت پہ, نہ خوبصورتی پہ, نہ اپنے عہدے پہ, نہ اپنے منصب پہ, اللہ یہ کہ کسی بھی چیز میں آپ غرور مت کرو. آپ قوم عاد کا واقعہ اٹھا کر دیکھ لو. فاما عاد, اللہ رب العالمین نے فرمایا جہاں تک بات میری قوم عاد کی, انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا. انہوں نے کیا کہا, قالوا من اشد منا قوة, اللہ کو انہوں نے للکار کے کہا, کیا کہا, من اشد منا قوة, ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. انسان کہتا ماحول میں نا, ہم سے زیادہ پیسے والا کون ہے, ہم سے زیادہ پراپرٹی والا, مال و دولت والا کون ہے. انسانوں یہ سکندوں کا بھی نہیں ہے. یہ بڑی بڑی بلڈنگیں جو انسان اپنی بلڈنگوں پہ بھی غرور کرتا نا, زلزلے آ جائے, پورے تہس نہس ہو جائے, اس کو برباد ہو جائیں. یہ انسان اپنی کھیتیوں پہ, اپنے کسی بھی مال و دولت پہ, خوبصورتی پہ, چہرے پہ ایک دانہ نکل آ جائے, انسان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے, کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, انسان کی خوبصورتی چلی جاتی ہے. انسانوں کسی بھی چیز پہ غرور نہیں کرنا. انہوں نے کہا قوم عاد نے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. اللہ رب العالمین کو پکار رہے ہیں, کہ للکار رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. قوم عاد کا واقعہ اٹھا کر دیکھ لیجئے. سورہ حاقہ میں اللہ رب العالمین نے ان کی کیا حالت بنا کے رکھ دی. الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ, یعنی حاقہ کھڑکھڑا دینے والی, یا قیامت کے بارے میں آپ کو کیا معلوم ہے, یہ ساری چیزیں کیا ہونے والی ہے. فاما عاد, جہاں تک قوم عاد ہے, سورہ حاقہ میں اللہ رب العالمین نے اس قوم کا نتیجہ بیان کر دیا جو انہوں نے اپنی طاقت پہ غرور کیا. اللہ رب العالمین اس قوم کے اوپر کتنی 7 راتیں مسلسل, کتنی 7 راتیں مسلسل اور 8 دن لگاتار اللہ رب العالمین نے تیز و تند کی ہوا اللہ رب العالمین نے چلا دی. آؤ اللہ کی طاقت کے آگے, تمہارے اندر طاقت ہے نا, تمہارے اندر قوت ہے نا, اللہ کی طاقت دیکھ لو نا. سکنڈوں میں اللہ رب العالمین بارش برسا دے, تمام کے تمام علاقے تہس نہس ہو جائیں, برباد ہو جائیں. سیلاب کے اندر بڑی بڑی بلڈنگیاں خراب ہو جائیں. ابھی آپ کو معلوم ہوگا ایسی ایسی جگہوں پہ اللہ رب العالمین نے اپنی بارش کو برسایا, سیلاب کی نظر میں, سیلاب کی زد میں آ کے بڑے بڑے گھر بھی اس کے اندر بہ گئے. کس پہ غرور ہے, کس پہ گھمنڈ ہے. کسی بھی چیز پہ انسان کو غرور گھمنڈ نہیں کرنا. اللہ رب العالمین نے قوم عاد کو بھی ہلاک و برباد کر دیا. کسی بھی چیز پہ انسان کو اپنے غرور گھمنڈ نہیں کرنا. اسی طریقے سے انسان کے جب حق بات بتلا دی جاتی ہے اسے قبول نہیں کرتا. اس کی دلیل کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے لگتا ہے. انسان کیا سمجھتا ہے, بائیں ہاتھ سے تو کھا رہا ہوں جی, کوئی بڑا گناہ تو نہیں کر رہا ہوں نا. آپ سن لیجئے آج کے بعد سے چھوٹی چھوٹی سنتوں کو چھوڑنے والے, چھوٹے چھوٹے نبی کی سنتوں کو فراموش کرنے والے, یاد رکھنا حدیث کو سن لینا اچھے سے, غور سے نہیں سنو گے تو. وہ بائیں ہاتھ سے کھانے لگا. اللہ کے رسول نے ایک ہی بات ارشاد فرمایا,
कुल बियमीनिक, दाएं हाथ से खा लो। एक हल्के से अल्लाह के रसूल ने समझाने के अंदाज में अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, काला ला अस्तती, मैं ताकत नहीं रखता हूं मैं दाहिने हाथ से खाना खाऊं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मस्ततात, जब तक दुनिया के अंदर तो जिंदा रहेगा ना, अपने दाहिने हाथ को अपने मुंह तक नहीं उठा सकेगा। यहां तक कि वो इंसान जब तक जिंदा रहा अपने दाएं हाथ को अपने मुंह तक नहीं उठा सका। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मा मनाहु इल्लल किब्र, उसे किसी चीज ने नहीं रोका था अपने दाहिने हाथ को उसके मुंह तक उठाने से, सिवाय उसके गुरूर और उसके घमंड ने। छोटी सी बात, दाएं हाथ से खाओ, मैं नहीं खाता भाई। अबे कह दीजिए जाए कि अपने पैजामे को, अपने लुंगी को, अपने जींस को, अपने पैंट को टकने से ऊपर रखो। मौलाना साहब मैं नहीं रखता। ना रखो जी, जहन्नम में उतना हिस्सा जलेगा, मेरा क्या जाएगा, आपका नुकसान होगा ना। ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है ये कि अपने पैजामे को अपने टखने से ऊपर रखा करो। इंसान इन सारी चीजों को क्या करता है, हल्के में लेता है। ये सारी चीजें इंसान के गुरूर घमंड की अलामतें हुआ करती हैं। बहुत सारी बातें हैं गुरूर और घमंड के ताल्लुक से, वक्त इजाजत नहीं देता है कि और बहुत सारी बातें तकब्बुर और गुरूर घमंड के ताल्लुक से बताई जाए। बातों का और तकरीर का खुलासा ये हुआ, तकब्बुर किसी भी नाहिए से इंसान के लिए जायज और दुरुस्त नहीं है। तकब्बुर करना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात में से ही अल्लाह रब्बुल आलमीन तकब्बुर कर सकता, उसके अलावा किसी भी इंसान को किसी भी अपने चीज में तकब्बुर करने की इजाजत और दुरुस्त इंसान के लिए नहीं है। अगर इंसान तकब्बुर करता है तो समझ ले इंसान जन्नत में जाएगा नहीं। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर हमारे दिलों में तकब्बुर जैसी सिफात किसी भी तरीके से सरायत कर गई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम लोगों के दिलों को इस तकब्बुर जैसी बड़ी बीमारी से और गुनाह से अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम लोगों के दिलों को पाक कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हम तमाम लोगों को सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए।